بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد اور کروسیڈ۔ تبصرہ۔ مقدس پولس کے کلام سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ان پیغمبروں کا ان لوگوں کو مغلوب کر لینا اور ان کی آگ کو بجھا دینا اور تلوار کی دھار سے نجات پانا اور کافروں کے لشکروں کو شکست دینا نیکیوں میں شمار کیا گیا ہے، نہ کہ گناہ کی قسم میں، جس کا منشا ایمانی قوت ہے، اور خدائی وعدوں کی تکمیل، نہ کہ قساوت قلبی اور ظلم۔ اگرچہ ان میں سے بعض کے افعال ظلم کی شدید ترین صورت تھے، بالخصوص معصوم اور بے گناہ بچوں کو قتل کرنا۔ ادھر داؤد علیہ السلام اپنی لڑائیوں کو نیکی اور حسنہ شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ زبور 18 آیت 20 میں فرمایا کہ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ نیز خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے جہاد اور ان کی ساری نیکیاں بارگاہ خداوندی میں مقبول ہیں۔ چنانچہ کتاب سلاطین اول باب 14 آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرے بندے داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ دعویٰ کہ داؤد علیہ السلام کے تمام جہاد محض ملک گیری کی ہوس کے سلسلے میں تھے، قطعی بددیانتی ہے، اس لیے کہ عورتوں اور بچوں کے قتل، اسی طرح بعض پوری آبادیوں کا قتل کرنا اس مقصد کے لیے بالکل غیر ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی فرض کیے لیتے ہیں کہ یہ قتل و خون ریزی سلطنت کی خاطر تھی، مگر بہرحال دو صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتی: یا یہ فعل خدا کے نزدیک پسندیدہ تھا، یا مکروہ و مبغوض و حرام۔ اول صورت میں ہمارا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر دوسری صورت ہو تو ان کا قول بھی غلط اور عیسائیوں کے مقدس کا قول بھی جھوٹ، اور داؤد کے حق میں خدائی شہادت بھی جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور مزید برآں ہزاروں لاکھوں معصوم بے گناہوں کا قتل ان کی گردن پر لازم آتا ہے، جبکہ صرف ایک ہی بے گناہ کا خون ہلاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر ایسے شخص کو اخروی نجات کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ یوحنا کے پہلے خط باب 3 میں ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ یوحنا باب 3 آیت 15۔ اور مشاہدات کے باب 21 میں ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھناؤنے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ مکاشفہ 21:8۔
خدا کی پناہ، ہم طوالت کے خوف سے یہاں صرف اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔